السلام علیکم ڈاکٹر ساجد، آج پھر ایک نئی ٹاپک کے ساتھ کہ سردیوں کے بچوں کے اوپر اثرات اور والدین کی کچھ کامن مسٹیکس۔ سردیاں بڑوں کی نسبت بچوں کے اوپر زیادہ شدت سے اثر انداز ہوتی ہیں۔ والدین کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کے بعض دفعہ بڑے سیریس کانسیکوینسز ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے جو چیز میں ڈسکس کروں گا وہ اوور کیپنگ اور اوور سٹفنگ ہے۔ ایک کامن سی بات ہے کہ جب ہم لوگ سونے کے لیے جاتے ہیں تو ہم ایزی نائٹ ویئر یوز کرتے ہیں، یعنی ہلکا پھلکا لباس پہنتے ہیں، لیکن جب بچوں کی باری آتی ہے تو ہم ان کو ہائی نیک پہناتے ہیں، پھر ان کو گرم کپڑے پہناتے ہیں، پھر ان کو سویٹر پہناتے ہیں، پھر کیپنگ کرتے ہیں، پھر ان کو جرابیں بھی پہناتے ہیں تاکہ ہمارا بچہ ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ بچے کا میٹابولزم بڑوں کی نسبت بہت زیادہ تیز ہوتا ہے اور وہ ہر وقت ہیٹ پیدا کرتے ہیں۔ اب یہ ہیٹ انہوں نے ایگزاسٹ کرنی ہوتی ہے ریز کی صورت میں سر سے اور پاؤں کے رستے۔ جب آپ اس کو اوور کیپنگ کرتے ہیں تو بچے کی یہ ہیٹ خارج نہیں ہو سکتی، اس سے بچہ اوور ہیٹڈ ہو جاتا ہے۔ اس سے نہ صرف بچے کا میٹابولزم متاثر ہوتا ہے بلکہ بچے کی گروتھ بھی متاثر ہوتی ہے۔ اکثر والدین ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے سکون سے سوتے نہیں ہیں۔ اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ بچے کا جو باڈی ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ 1 سے 2 ڈگری سینٹی گریڈ بچے کے سر کے ٹیمپریچر سے کم ہوتا ہے، اور جب آپ اوور کیپنگ کرتے ہیں تو اس میں امبیلنس ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو وہ بڑا اوور ہیٹڈ ہوتا ہے، وہ اپنا ٹیمپریچر اس کے لحاظ سے سیٹ کرتا ہے، لیکن جب وہ بچہ باہر آتا ہے تو اس نے اپنا ٹیمپریچر انوائرمنٹ کے حساب سے سیٹ کرنا ہوتا ہے، اور اگر آپ اس کو اوور کیپنگ کریں گے تو بچہ انوائرمنٹ سے اپنا ٹیمپریچر سیٹ نہیں کر سکتا۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ بچے کو اوور کیپنگ نہ کیا کریں۔ ہمیں جو سب سے زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے وہ اوور سٹفنگ اور اوور کلوتھنگ کا ہو رہا ہے، یعنی بچے کو اتنے زیادہ کپڑے پہنائے جاتے ہیں کہ بچے کے سانس لینے کا عمل بھی متاثر ہو جاتا ہے۔ خاص کر وہ بچے جن کو نمونیا یا سانس کے مسئلے ہوتے ہیں ان کو اتنے زیادہ کپڑے پہنائے جاتے ہیں کہ وہ اوور ایگزاسٹڈ ہو جاتے ہیں اور ان کو اتنی زیادہ سفوکیشن ہوتی ہے کہ اکثر بچے اس سے سیریس ہو جاتے ہیں اور کچھ بچے ایکسپائر کر جاتے ہیں۔ اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھا کریں کہ جب بچے کی طبیعت خراب ہو تو اس کو کور ضرور کریں، لیکن بہت زیادہ کورنگ نہ کریں کہ بچے کا سانس لینے کا عمل ہی رک جائے۔ ایک اور بڑا مسکنسیپٹ ہے کہ بچے کو سردی باہر لگتی ہے، یعنی گھر سے باہر چھت پر یا بازار میں۔ دیکھیں، بچے کو ہمیشہ سردی گھر کے اندر لگتی ہے۔ جب ہمارا بچہ سو کے اٹھتا ہے تو اس کا ٹیمپریچر باہر کے ٹیمپریچر سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ اگر اسی طرح بچہ انکورڈ باہر چلا جائے تو شدید ٹھنڈ کی صورت میں اس کو جو ہے وہ ریشہ ہو جاتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ جب بچہ صبح اٹھتا ہے تو آپ اس کو پراپر کور کریں، اس کو اس وقت کیپنگ کریں، اس کو جوتے پہنائیں، تب اس کو باہر جانے دیں۔ نہلانے کے بارے میں ہم سے اکثر والدین سوال کرتے ہیں۔ اس کا ایک سمپل سا اصول ہے، 1 سال سے چھوٹے بچے کو آپ نے کمرے میں نہلانا ہے، ادھر ہی خشک کرنا ہے اور ادھر ہی جو ہے اپنا آپ اس کو کپڑے پہنا کر سلا دیں۔ اور 5 سال سے چھوٹے بچوں کو سردیوں میں خاص کر چھت پہ نہ نہلائیں، نہ دھوپ میں نہلائیں، نہ نیچے سے نہلا کے اوپر ان کو دھوپ کے لیے لے کے جائیں، یعنی آپ نے اس کو اٹیچ باتھ یا اپنا جو بھی آپ کا نہلانے کا سسٹم ہے ادھر ہی نہلائیں اور ادھر کپڑے پہنا کے خشک کر کے اور اس کو سلا دیں، اور بعد میں اس کو جو ہے نا دھوپ کے لیے اوپر لے کر جائیں۔ کچھ والدین بڑے انتھوزیاسٹک ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بچے کو تھوڑا سا بھی سانس کا مسئلہ ہو تو وہ ان کو نیبلائز کر دیتے ہیں، خاص کر وینٹولین نیبلائزیشن۔ دیکھیں، بچے میں وینٹولین نیبلائزیشن کے ریسیپٹر ہی کوئی نہیں ہوتے، اس لیے یہ ایک فضول سا کام ہے۔ لیکن اگر آپ کا ڈاکٹر آپ کو ریکمینڈ کرتا ہے کوئی نیبلائزیشن تو کوشش کیا کریں کہ نیبلائز کرنے کے کم از کم 30 سے 45 منٹ بچے کو کمرے کے اندر رکھیں، اس کو باہر نہ جانے دیں۔ جب آپ نیبلائز کرتے ہیں تو بچے کی سانس کی نالیاں کھل جاتی ہیں، اور جیسے ہی بچہ باہر جاتا ہے اس شدید ٹھنڈ کی صورت میں یا شدید ٹھنڈ لگنے سے اس کی سانس کی نالیاں سکڑ جاتی ہیں اور اس کے بڑے سیریس کانسیکوینسز ہوتے ہیں۔ ہیٹر کے بارے میں ہم سے سوال کیا جاتا ہے، ہیٹر ضرور چلائیں،
لیکن ایک دفعہ کمرہ گرم کرنے کے بعد ہیٹر کو بند کر دیں۔ دیکھیں چھوٹے بچے اس چیز کے باؤنڈ نہیں ہوتے کہ جس کمرے میں ہیٹر چل رہا ہے وہ اسی جگہ کے اوپر رہیں، وہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جاتے ہیں اور ٹمپریچر ڈفرینس کی وجہ سے ان کو سردی لگنے کے چانس ہوتے ہیں۔ کوشش کریں کہ جب سردیاں آئیں تو دودھ کی مقدار جتنا بچہ دودھ استعمال کر رہا ہے اس سے ہاف کر دیں، اور خاص کر بچے کو رات کے وقت دودھ نہ دیا کریں۔ اگر بڑے بچے ہیں وہ شی کرنے باہر جائیں گے، ان کو ٹھنڈ لگنے کے چانس ہیں، اور اگر چھوٹے بچے ہیں وہ زیادہ شی کرتے ہیں، پیمپر گیلا ہونے کی وجہ سے ان کو بھی ٹھنڈ لگنے کے چانس ہوتے ہیں۔ ایک بڑی عجیب سی بات ہے، ہمارا ایک مت ہے کہ بچوں کو سردیوں میں پانی نہیں دیتے کہ اس سے بچے کو پیشاب بہت زیادہ آتا ہے۔ میں ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ جن بچوں کو سردیوں میں پانی نہیں دیا جاتا وہ پرسسٹنٹلی ہیڈ ایک کا شکار رہتے ہیں، یعنی کہ ان کو سر کا درد رہتا ہے، اور نہ صرف ان کی فزیکل ایکٹیویٹی متاثر ہوتی ہے بلکہ ان کی لرننگ ایبلٹیز بھی بہت زیادہ متاثر ہوتی ہیں۔ اس لیے کوشش کیا کریں بچے کو پانی اسی طرح دیا کریں جس طرح آپ گرمیوں میں دیتی ہیں۔ آخر میں آپ کو کچھ ایسی احتیاطیں بتاؤں گا جس سے بچے کو سردیوں کے افیکٹ سے بچایا جا سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہے ناک کے اندر ویزلین لگانا یا زیتون کا تیل لگانا۔ دیکھیں جتنے وائرس اور بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ ناک کے ذریعے ہمارے ریسپریٹری سینٹر میں انٹر ہوتے ہیں۔ جب آپ ویزلین یا زیتون کا تیل لگائیں گے تو 50% الرجنز اور وائرس بیکٹیریا وغیرہ اندر نہیں جا سکیں گے، وہ بچہ افیکٹڈ نہیں ہوگا۔ کہوا ایک بڑی زبردست چیز ہے، دال چینی، سونف، موٹی الائچی کا کہوا اگر آپ بچوں کو پلائیں تو یہ بہت زیادہ افیکٹو ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ 18 ماہ سے چھوٹے بچوں کو رات کے وقت گھی سے بنی چیزیں نہ دیں، خاص کر سوجی کا سیرا اور پراٹھا وغیرہ۔ ہلدی والا دودھ اور کچے انڈے والا دودھ یہ بچوں کے لیے سردیوں کا ایک بہت بڑا تحفہ ہے، کوشش کریں کہ یہ بچوں کو ضرور دیا کریں۔ اور سب سے ضروری بات، اپنے بچوں کو دھوپ میں لے کے جائیں، کم از کم ان کو 45 منٹ سے 1 گھنٹہ دھوپ میں ضرور رکھیں۔ نہ صرف بچے میں وٹامن ڈی کی کمی پوری ہوتی ہے، یہ ہماری ہڈیوں کے لیے بہت زیادہ یوزفل ہوتا ہے، بلکہ اس سے جتنا ہمارا مدافعتی نظام ہے اس کے ریسیپٹر ایکٹیویٹ ہوتے ہیں اور ہمارا مدافعتی نظام بہتر ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کے لیے یہ سیشن بڑا یوزفل ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔